وہ دن جب تاریخ خاموش کھڑی تھی، جب مکہ کی گلیاں سانس روکے انتظار کر رہی تھی، کیا آج بدلہ لیا جائے گا یا تاریخ ایک نیا باب لکھے گی؟ یہ 8 ہجری کا سال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، نکالا گیا، آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیا گیا، لیکن آج طاقت آپ کے ہاتھ میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے واضح ہدایات دی۔ جو لوگ اپنے گھروں میں رہیں، جو ہتھیار نہ اٹھائیں اور جو مسجد الحرام میں پناہ لیں، انہیں امان ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو سر جھکا ہوا تھا، عاجزی اپنے عروج پر تھی، کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں، صرف شکر۔ یہ وہی شہر تھا جہاں پتھر مارے گئے، جہاں گالیاں دی گئیں، مگر آج بدلے کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ کیا، کعبہ کے گرد طواف کیا اور 360 بتوں کو اپنے ہاتھ سے گرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ قریش کے لوگ جمع تھے، وہی لوگ جنہوں نے ظلم کیا، سازشیں کی، جنگیں لڑیں۔ آج وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، بے بس، خوفزدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر وہ الفاظ کہے گئے جو قیامت تک گونجتے رہیں گے، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ یہ بدلہ نہیں تھا، یہ رحمت تھی، یہ طاقت کا اظہار نہیں تھا، یہ کردار کی بلندی تھی۔ اسی دن کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا اور توحید کا پرچم بلند ہوا۔ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ فتح صرف زمین کی نہیں تھی، دلوں کی تھی۔ فتح مکہ ہمیں سکھاتی ہے، جب طاقت ملے تو معاف کرنا سب سے بڑی جیت ہے، جب بدلہ ممکن ہو تو رحم کرنا سب سے اعلیٰ کردار ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔